بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ آج ہم بات کریں گے تقدیر کے بارے میں، اور اس سے متعلق ایک واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ پیش آیا، اور پرندے آپس میں کیا کہہ رہے تھے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی سنیے گا، لیکن واقعہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے تقدیر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی، پہلے سے اللہ کے علم میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، کسی کی زندگی میں، زمانے میں، مکان میں، کچھ بھی ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے اس کا علم موجود ہے، اور انسان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے، اور انسان کا اختیار اللہ کی تقدیر کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ انسان کو بھی مختار بنایا ہوا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ہی کرے گا، کہ میرے علم میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ اس وقت پہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن ہمارا کہنے کا یہاں پہ مقصد، تقدیر کے متعلق بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم مختصر سی بات سمجھیں گے کہ تقدیر ہے کتنی قسموں کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتا ہے دعاؤں کے اثر سے، جیسے کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ تو وہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر دو قسم کا ہے۔ بعض لوگ اس کو 3 قسموں میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو 3 قسموں میں بیان کرتے ہیں اس میں وہ تیسری قسم ہی جیسی ہے، تو لہٰذا تقدیر 2 قسم کا ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، جو بالکل اٹل، اللہ کے علم میں پہلے سے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اور ایک ہے تقدیر معلق، جس کو اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتے ہیں۔ تقدیر مبرم جو اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے والا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے عرض کیا کہ اس عذاب کو ٹال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ابراہیم ان سے درگزر کر دیجئے، یہ بات ہو کر رہے گی، اب یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، عذاب لوٹایا نہیں جائے گا ان سے۔ تو یہ اٹل فیصلہ تھا عذاب کے آنے کا، اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، تو اس میں تبدیلی نہیں۔ اور ایک ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، جس کو میں نے کہا کہ وہ بھی تقدیر کی تیسری قسم جیسا ہے، جو دعاؤں کے اثر سے بدلتا ہے۔ تو ایک ہے تقدیر معلق، جو دعاؤں کے اثر سے بدلتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے مٹا دیتا ہے، جس سے چاہے جو ہے ثابت قدم رکھ دیتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت تقدیر کے متعلق کہ وہ دعاؤں سے، کسی کی دعا سے، کسی ولی، نبی اور والدین کی دعا سے، کسی نیک عمل سے وہ بات ٹال دی جا سکتی ہے، کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کوئی مصیبت لکھی ہے، کوئی حادثہ لکھا ہے، لیکن کسی کی دعا سے، آپ کے کسی نیک عمل سے، عبادت سے، صدقہ سے وہ چیز آپ سے ٹال دی جاتی ہے، تو یہ ہوتی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہے ثابت رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر معلق۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود بنا دیا، لیکن اسی شیطان نے اللہ رب العزت کی برگاہ میں عرض کیا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، تاکہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ تو جب شیطان مردود کی دعا قبول کی جا سکتی ہے، تو ہمارے اللہ رب العزت کے بندوں کی دعا قبول کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شام کے سفر پر تھے، وہاں پہ طاعون پھیلا، تو طاعون جب پھیلا وہاں پہ، تو انہوں نے نکلنے میں جلدی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
अतफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाह, کہ آپ اللہ کی قدرت سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، کہ میں اللہ کی قضا، یعنی ایک فیصلہ ہو چکا ہے، یہاں پہ ایک مرض پھیل چکا ہے، اس سے اللہ کی تقدیر قدرت کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علم میں میرا بچ جانا کسی اور جگہ پہ لکھا ہے تو وہ بھی میری تقدیر کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ ہے تقدیر کی کچھ اقسام جو بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دربار لگایا تو وہاں پہ پرندے جمع ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو نہ پہلے کسی کو دی اور نہ بعد میں کسی کو دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور پرندوں اور چرند پرند سب کی بولی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ وعلمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پرندے جمع ہونے لگے اور ان سے مانوس ہونے لگے تو سلیمان علیہ السلام کو ہر پرندہ اپنی طرف سے اپنے جو ہے کمالات بتا رہے تھے، کوئی کیا بتا رہا تھا، کوئی کیا بتا رہا تھا۔ تو ہدہد نے کہا کہ میری جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اوپر سے اونچائی سے زمین میں پانی دیکھ سکتا ہوں اور اس کا رنگ معلوم کر سکتا ہوں اور اس کے استعمال کا کہ یہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے مقربین خاص میں رکھا، اور جب وہ قربت میں رہا تو کوے کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کیسے جو ہے ہدہد وہ خاص مقربین میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، جس پرندے کو اوپر اونچائی سے پانی نظر آتا ہے لیکن جال نظر نہیں آتا، یہ کیسی بات ہے؟ تو ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کوے کو قتل کر دے، یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہے۔ وہ تو میرے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ تدبیر میری مغلوب ہو جاتی ہے اور تقدیر غالب ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایک تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ برابر ہو جائے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اور اگر اللہ کی تقدیر کے وہ مخالف ہو جائے اور تقدیر اس پر غالب ہو جائے، اس کی تدبیر فیل ہو جائے، تو یہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں زمین کے اندر پانی تو دیکھ سکتا ہوں، وہ جال بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر مجھ پر غالب آ جاتی ہے اور تقدیر میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے اور میں اس میں پھنس جاتا ہوں۔ تو یہ ہے ایک تقدیر اور تدبیر کے بارے میں۔ انسان اپنے تدبیر کے لحاظ سے بہت سی منصوبے بناتا ہے، اگر وہ اس میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ جو بھی مرضی کام کرے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے۔ ہاں، اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر آپ سے کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف اور شیطان کی طرف۔ خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب ہم خیر اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، اس کی توفیق ہمیں ملتی ہیں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر برائی اور گناہ کے کام ہم سے ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے نفس اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنی طرف سمجھے کہ یہ برائی میرے نفس کی شر اور شیطان کے دھوکے اور میرے اختیار سے ہوئی، اور یہ میرا اور شیطان اپنی طرف اور شیطان کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہاں پہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اجازت چاہتا ہوں، پھر ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔